بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا تمرین جو ہے ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا، وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں اس طرح کی کوئی مثالیں نہیں ہے، صرف تعریفات کتاب میں ہے۔ امثلہ ذیل میں غور کر کے بتاؤ کہ کون سی دلالت ہے۔ پہلے دلالت کو دیکھ لے کہ کون سی دلالت ہے، اور یہ بتاؤ کہ دال کون ہے اور مدلول کون ہے۔ سر کا ہلانا، یہ ہم پڑھ چکے تھے اشارات میں، اور یہ ہے دلالت غیر لفظیہ، اس لیے کہ سر ہلانا ہے غیر لفظیہ، اور ہاں نہ یہ وضع ہے تو اس لیے وضعیہ ہے۔ نمبر 2، سرخ جھنڈے ریل کا ٹھہرنا، یہ بھی دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ تار کے کٹکے کی آواز، یہ بھی دلالت غیر لفظیہ اور وضعیہ ہے۔ لفظ قلم دلالت لفظیہ ہے، لفظیہ وضعیہ ہے اس لیے کہ وضع ہے۔ دھوپ کی دلالت آفتاب پر، یہ دلالت غیر لفظیہ ہے اور عقلیہ ہے۔ اور یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہے۔ دلالت لفظیہ غیر لفظیہ اس لیے کہ اس میں لفظ نہیں ہے، اور وضع کیا گیا ہے سر کا ہلانا ہا کے لیے اور سر کا ہلانا نا کے لیے۔ اسی طرح سرخ جھنڈے جو ہے یہ وضع کی گئی ہے، اور ریل گاڑی جو چلا رہے ان کو بتایا گیا ہے کہ جب یہ سرخ جھنڈے ہو تو آپ ریل کو ٹھہرا دیں۔ تار کے کٹکے کی آواز، یہ بھی وضع کی گئی ہے اور لفظ اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آواز ہے تو آواز جو انسان کی آواز ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، جو انسان کے علاوہ ہے اس کو لفظ نہیں کہتے۔ یہ ہے لفظ قلم، لفظ تختی، مدرسہ، لفظ زید، لفظ انسان، یہ دلالت لفظیہ ہے اس لیے کہ لفظ ہے۔ وضعیہ ہے اس لیے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے۔ اوہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہے اس لیے کہ لفظ انسان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اور طبعیت یہ چاہتا ہے کہ یہ الفاظ نکل جائے اس لیے کہ رنج و غم اور یا تکلیف ہے۔ ابھی اس میں دیکھتے ہیں، یہ دال ہے، دال، اور یہ مدلول ہے، یہ بھی دال اور یہ مدلول، یہ دال اور یہ مدلول۔ یہاں پر سرخ جھنڈے جو ہے یہ دال ہے، اور یہ ریل کا ٹھہرنا یہ مدلول ہے۔ لفظ قلم، یہ لفظ قلم جو ہے یہ دال ہے، اور اس کی جس پر یہ دلالت کرتے ہیں وہ مدلولات ہے۔ یہ دال ہے، اور یہ دلالت کرتے ہیں کس پر؟ رنج و غم پر، وہ مدلول ہے۔ تو یہ ہے آج کا مشق، آسان ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔